عائشہ میں غریباں، عائشہ میں غریباں، عائشہ میں غریباں، عائشہ میں غریباں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا۔ صدق الله العلي العظيم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباکین علی السید الشہداء الذي بكت له الأرض والسماء وناحت عليه الوحوش في الصحراء والطيور بين الفضاء، وصلى الله على جده محمد المصطفى وعلى أبيه علي المرتضى وأمه سيدة النساء وأخيه أخي العلم والوفاء وبقية الأئمة الهدى وأنصاره المرملين بالدماء وسائر المستشهدين بأرض كربلاء، واللعنة الدائمة الباقية على قاتليه الأعداء وظالميه الأشقياء ما دام الصبح والمساء، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، ایام سوگواری سید الشہداء مصباح الہدیٰ، قتیل نینوا، فرزند زہرا، دلبند مصطفیٰ، نور نظر علی مرتضیٰ، حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔
میں ان ایام غم کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں وارث غم فرزند زہرا حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، اور پرسہ پیش کرتا ہوں آپ تمام سوگواروں کے حضور۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں معبود ہماری تمام عزاداری کو عبادت بنا دے اور ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت مرحمت فرما، آمین بحق آل طٰہٰ و یاسین۔ یہ کرونا وائرس، یہ کووڈ-19 ایک چیلنج بن گیا عالم انسانیت کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں عاشقان حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس فرصت سے بھرپور فائدہ اٹھایا، آن لائن مجالس کا اہتمام کر کے، اور مختلف علماء کرام، متعدد ذاکرین اور افاضل اور واعظین کے بیانات سے ہم سب مستقل فیض یاب ہو رہے ہیں۔ میں جناب جوش ملیح آبادی کے مرثیے کے ایک دو بند آپ کے سامنے پیش کروں اور امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کروں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو بے نیاز عالم فانی تھا وہ حسین، جو دو جہاں میں حق کی نشانی تھا وہ حسین، جو روح حریت کی جوانی تھا وہ حسین، جو ایک نئی حیات کا بانی تھا وہ حسین، جس نے کہ زندگی کا قرینہ سکھا دیا، مر کر خدا کی راہ میں جینا سکھا دیا۔ خلق عمیم کا جو سراپا تھا وہ حسین، دین قویم کا جو مسیحا تھا وہ حسین، رمز قدیم کا جو شناسا تھا وہ حسین، ذبح عظیم کی جو تمنا تھا وہ حسین، قدرت گواہ جس کی صداقت کے واسطے، حق منتظر تھا جس کی شہادت کے واسطے۔ امام مظلوم کربلا نے چمن اسلام کی آبیاری کی ہے، اپنے خون کے ذریعے خود اپنی قربانی دی ہے، اپنے گود کے پالوں کو قربان کیا ہے راہ پروردگار عالم میں، اور مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ کسی طرح دین مبین اسلام کی حقیقی تصویر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ یوں تو دنیا میں متعدد معرکے ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن کربلا جیسا عظیم معرکہ جس کی انفرادیت اس میں ہے، جس کا امتیاز اس میں ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ایک واقعہ عاشورہ نے انسانی معاشرے کو بیدار کیا ہے۔ آپ یقین جانیے، اگر آج دنیا میں کہیں ہمدردی ہے، آج اگر دنیا میں کہیں محبت ہے، اگر آج دنیا میں اخوت نظر آتی ہے، اگر آج دنیا میں اعلیٰ انسانی اقدار اور ویلوز نظر آتے ہیں، تو یہ صدقہ ہے قربانی سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ ظالم کے مقابلے میں صدائے احتجاج بلند کرنے کی اگر ہمت و طاقت ملتی ہے تو اسی ایک واقعہ عاشورہ کے نتیجے میں کیا کیا تھا امام حسین نے میدان کربلا میں۔ آپ ذرا تصور کریں، 3 شب و روز کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے بعد فرزند زہرا امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، اور رہتی دنیا تک نبی اعظم کی وہ حدیث مبارکہ امام حسین کے سلسلے میں کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ اب امام علی رضا علیہ السلام کی مفصل حدیث ہے، مولا نے فرمایا ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں، لیکن میرے جد امام حسین علیہ السلام کی کشتی اسرا ہے۔ امام نے فرمایا ہم سب کے سب ابواب ہدایت ہیں، لیکن میرے جد امام حسین کا باب اوسا ہے، جو بھی آتا ہے غم حسین میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں امام بارگاہوں کا تصور ہے، چونکہ مساجد میں چند ایک محدودیتیں ہیں، لیکن جب ہم عزاخانے کھولتے ہیں ذکر فضیلت و مصیبت امام حسین علیہ السلام کے لیے تو ہر کوئی فرش عزا پر بیٹھتا ہے اور مظلوم کربلا امام حسین کے لیے اشک غم بہاتا ہے۔ جاذب نظر تھا اتنا غم شاہ کربلا، ہر قوم نے پسند کیا چہرہ عزا۔ ہندوستان میں ہمارے ہندو برادران بھی تعزیہ داری کرتے ہیں، عزاداری سید الشہداء کا اہتمام کرتے ہیں، اہل سنت حضرات بھی کرتے ہیں، ہمارے کرسچن برادران بھی
امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین و عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یقیناً ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب اگر سمجھنی ہو تو انسان ایام عزائے حسین میں آئے، اور آنے کے بعد مظلوم کربلا کے تئیں انسان عقیدت اور محبت کو دیکھے۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں ایک قربانی امام حسین کے عوض پروردگار عالم نے امام حسین کو چند خصوصیتیں عطا کی۔ مثلا الشفاء فی تربتہ، خاک کربلا کو پروردگار عالم نے اس شہادت کے عوض خاک شفا بنایا ہے۔ کربلا کی خاک اس سے پہلے بس ایک خاک تھی، آج ہے خاک شفا پائندہ بادو زندہ باد۔ متعدد واقعات، متعدد روایات آپ کو مل جائیں گی۔ مثلا ہمارے اور آپ کے 10ویں امام حضرت امام علی النقی علیہ السلام جب کبھی مریض ہوتے، جب کبھی ضرورت محسوس کرتے تو اپنے چاہنے والوں کو حکم دیتے، جاؤ خاک کربلا کو میرے لیے لے کر آؤ۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام عالم آل محمد کہا جاتا ہے، غریب طوس، معین الضعفاء، غریب الغرباء، حضرت سامن الحجج امام علی رضا علیہ السلام کو جب کبھی امام رضا کسی کو تحفہ بھیجتے تو اس تحفے کے درمیان میں خاک کربلا کو رکھتے۔ بڑی اہمیت ہے، مستحبات ہیں۔ بچے کی پہلی خوراک خاک کربلا، تمام مٹی کا کھانا حرام ہے سوائے خاک کربلا کے، یہاں تک کہ بچوں کے تلوے میں لگانا خاک کربلا ان کی زندگی کی ضمانت قرار دیا گیا ہے روایات معصومین علیہم السلام میں۔ ہمارا مرنے والا جب مرتا ہے تو ہم خاک کربلا کو اس کے ساتھ رکھتے ہیں، کیونکہ باعث شفاعت ہے یہ خاک کربلا۔ اب آپ آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی وصیت کو پڑھیے، آپ آیت اللہ نعمت اللہ جزائری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، آپ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ وہ تو خاک پاک کربلا ہے، تربت امام حسین، جس کی اتنی عظمت ہے کہ اگر کوئی آشوب چشم میں مبتلا ہو تو آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ قبر کہاں ہے؟ مسجد اعظم اور ذریع ہے حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے درمیان میں، بروجرد میں ہیں، آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ یہ جو جلوس ہائے عزا ہمارے نکلتے ہیں، یہ جو ہم یاد حسین میں صدائے لبیک یا حسین بلند کرتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھاتے ہیں، آغا بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو عرفان کربلا کی وہ منزلیں مل چکی تھیں کہ جلوس عزا میں شرکت کرنے والے ایک ماتمدار کی خاک پاک کو اپنے لیے سرما بناتے ہیں اور پھر درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ بڑی عظمت ہے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی۔ دوسری فضیلت جو امام حسین علیہ السلام کو نصیب ہوئی وہ کیا ہے؟ فرمایا ہے معصوم نے اجابت الدعا تحت قبتہ، انسان کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو انسان پہنچا دے اپنے آپ کو سرزمین عاشقان کربلا معلیٰ زیر قبہ امام حسین، مالک کی بارگاہ میں دست سوال کو پھیلا دے، پروردگار دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ البتہ میں گزارش کروں گا، چونکہ یہ ایام منسوب ہیں سید الساجدین زین العابدین میر کاروان حسینی ذو الصفینات حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے، مطالعہ کیجئے آپ امام سجاد کی ان دعاؤں کا جس کے ذریعے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے بعد شہادت امام حسین اپنے بابا کے مشن کی پاسبانی کا کام انجام دیا۔ دعا کیا طلب کرنی چاہیے؟ دعا کا مضمون کیا ہونا چاہیے؟ دعاؤں میں مالک سے مانگنا کیا چاہیے؟ کیا مادی چیزیں، گھر، بنگلہ، بینک بیلنس، بچے کا اچھا رزلٹ آ جانا، پینشن کا بن جانا، سیلری کا بڑھ جانا، جاب کا مل جانا، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں نہیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی عظیم شخصیت کا انسان ادراک کر لے، اگر سید الشہداء کی ملکوتی بارگاہ کا انسان کو عرفان حاصل ہو جائے تو کبھی بھی چھوٹے چھوٹے مطالبات ان بارگاہوں میں پہنچنے کے بعد ان ہستیوں کے توسل سے انسان مالک کی بارگاہ میں طلب نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے جب حرم معصومہ قم میں آنے والا آتا ہے اور زری کی جالی کو تھام کر چھوٹے چھوٹے مطالبات کر رہا ہے تو مرزا شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس زائر کے ہاتھ کو پکڑا، صحن حرم میں لے کر آئے اور آنے کے بعد کہا، اے زائر، اس عظیم ملکوتی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے مطالبات، اتنا تو جو علی کے در سے وابستہ افراد ہیں
وہ دے دیا کرتے ہیں، غلامان امیر المؤمنین اتنا دے دیا کرتے ہیں، اس ملکوتی بارگاہ میں آنے کے بعد اپنی دعاؤں کے دائرے کو وسیع کرو۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، آج بسا اوقات ہمارے ہاں دعاؤں میں بھی خود غرضی ہے۔ ہم دعاؤں کو بھی جب مالک کی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں تو اپنا پرایا دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، اپنے بھائی کے بچوں کے حق میں دعا نہیں کرتے، اپنے پڑوسیوں کے حق میں دعا نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کے حق میں دعا نہیں کرتے، اپنے اعزاء اور اقربا کے حق میں دعا نہیں کرتے۔ نہیں، دعاؤں کے سلسلے میں سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہوگا۔ وقت نہیں ہے وگرنہ میں اشارہ کرتا، صحیفہ سجادیہ کو آپ پڑھ کر دیکھیے، سن 1353 ہجری میں جب آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ صحیفہ سجادیہ بھیجا ہے مفسر قرآن عالم اہل سنت جناب طنطاوی کے پاس مصر کی سرزمین پر، تو انہوں نے جو سپاس نامہ لکھا ہے، انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اب تک ہم اہل سنت اس عظیم کتاب سے ناواقف تھے، ہمارے ہاں شعور نہیں تھا، آپ کی وجہ سے ہم اس کتاب سے واقف ہوئے ہیں۔ اور پھر متعدد علماء اہل سنت نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اگر بعد خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ کی ذات گرامی نہ ہوتی تو ہم اصول دین کو تو جانتے، لیکن اصول دین کے جزئیات سے ہمیں واقفیت اور آگاہی نہ ہوتی۔ اور پھر اعتراف کیا ہے علماء اہل سنت نے کہ جس طرح نبی اعظم کے بعد علی مرتضیٰ علیہ السلام نے اصول کے جزئیات سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، اسی طرح ان کے فرزند سید الساجدین زین العابدین نے مالک کی بارگاہ میں دعا پیش کرنے کا سلیقہ اور ہنر سکھایا ہے۔ لہذا مالک سے اگر کبھی گفتگو کرنے کا من بن جائے تو کھول لیجئے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو، پڑھ لیجئے امام سجاد علیہ السلام کی ان دعاؤں کو جو آپ نے مالک کے حضور پیش کیا ہے، چاہے وہ طلب باران کے لیے دعا ہو، چاہے وہ دعا نمبر 8 ہو جس میں امام سجاد نے مالک کی بارگاہ میں 34 اخلاقی بیماریوں سے مالک کی بارگاہ میں پناہ طلب کی۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تیسری فضیلت امام حسین کو مالک نے اس ایک قربانی کے عوض عطا کی، امامت نسل سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میں قرار دی۔ چوتھے امام سے لے کر کے ہمارے اور آپ کے 12ویں امام حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ نسل امام حسین علیہ السلام میں واقعی معنی میں امام حسین کی فضیلت کے لیے میں سمجھتا ہوں یہی ایک نقطہ کافی ہے، اور ہے پردہ غیبت میں ہمارا آخری امام فرزند امام حسین جس کی آمد کا ہم سب کو انتظار ہے۔ البتہ یاد رکھیے، چونکہ مہدی گھاٹ پر یہ کبھی خمسہ ہوا کرتا تھا اور جگہ منسوب ہے وقت کے امام سے، لہٰذا میں اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں، حسین زمان پس پردہ غیبت، ہمیں ان کی آمد کا انتظار ہے۔ ایک منتظر کے لیے ضروری ہے کہ انتظار واقعی معنی میں وہ امام زمانہ کا کرے، ایسا نہ ہو انتظار ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیا جائے، انتظار اس عالم میں کیا جائے، نہیں، انتظار یعنی حاکمیت قرآن پہ ایمان، انتظار یعنی خلاصہ تقوی، انتظار یعنی پاسداری فکر و عقیدہ، انتظار یعنی شریعت کی پابندی، انتظار یعنی واجبات کو انجام دینا، محرمات سے پرہیز کرنا، انتظار یعنی مؤمنین کی معیت و ہمراہی اور دشمنان دین سے، کافرین سے، ملحدین سے، ظالمین سے اظہار براءت و بیزاری۔ اور چوتھی فضیلت جس کے لیے معصوم نے فرمایا کہ جب امام حسین کو پروردگار نے درجہ شہادت پر فائز کیا تو ایک عظیم فضیلت عطا کی۔ وہ فضیلت کیا ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ جب ایک زائر امام حسین، خدا ہم سب کو توفیق دے، ہم پہنچے کربلا معلیٰ، واقعی میں خوش قسمت تھے وہ افراد جو لاکھوں کی تعداد میں عاشورہ کے روز کربلا معلیٰ میں موجود تھے۔ ان کی نگاہوں کے سامنے سرکار وفا، باب الحوائج اللہ، باب المراد حضرت ابو الفضل العباس کا طلائی گنبد، اور ایک جانب حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا حرم اطہر۔ امید کرتا ہوں 40 تک حالات سازگار ہوں گے اور پوری دنیا سے عاشقان امام حسین پہنچیں گے کربلا معلیٰ۔ یہ 40 کا ملین مارچ حقیقت میں دشمنان دین، دشمنان مکتب عاشورہ، دشمنان امام حسین، دشمنان تشیع کی آنکھوں کا کانٹا ہے، جہاں پوری دنیا سے
رنگ و نسل کے امتیاز کے بغیر کسی تعصب کے ہر انصاف پسند انسان، ہر باضمیر مرد مومن، ہر انصاف دوست مسلمان اپنے آپ کو کربلا پہنچاتا ہے۔ کیا کہا ہے امام نے؟ فرمایا کہ اس ایک شہادت کے عوض جب ایک زائر اپنے گھر سے قدم باہر نکالتا ہے تو جب تک اپنے گھر واپس نہیں آ جاتا ہے اور سفر زیارت میں زندگی بسر کرتا ہے تب تک کہ اس کے عمر کے لمحات لحظات اس کی عمر میں شمار نہیں ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچئے امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ لو یعلم الناس، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، ما فی زیارت قبر الحسین من الفضل لماتوا شوقا، اگر لوگوں کو امام حسین کے قبر اطہر کی زیارت کی فضیلت کا علم ہو جائے تو لوگ شوق زیارت میں اپنا دم توڑ دیں۔ اسی ہندوستان کی سرزمین سے ایسے زائرین پہنچے ہیں کربلا معلیٰ جن کی ہمت نہیں ہوئی ہے حرم امام حسین میں حاضری دینے کی، اور جب سید مرتضیٰ پہنچے ہیں اور جانے کے بعد انہوں نے ریکویسٹ کی ہے آپ پہنچیے، جائیے مولا کے دربار میں حاضری دیجئے۔ جیسے ہی جاتا ہے وہ زائر، ہندوستان کی سرزمین سے جانے والا جس کے دل میں حسین کی محبت کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر معجزن ہے، پہنچنے کے بعد وہ تاب ضبط نہیں لا سکا اور اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کر دیا اور وہیں پر اس کا دم نکل گیا۔ یہ ہے حقیقت میں امام حسین کی عظمت و فضیلت۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ روایت کیا ہے؟ مستدرک الوسائل میں روایت ہے کہ کربلا کی زیارت کیا کرو، اسے ترک نہ کیا کرو، کیونکہ اس سرزمین نے انبیاء کی اولاد میں سے بہترین شخصیت کو اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ ایک روایت اور پیش کر کے ایک نتیجہ میں دینا چاہتا ہوں۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان فاطمہ بنت محمد بی بی دو عالم شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے حسین کی قبر پر حاضری دینے والے زوار کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد ان کے حق میں مالک کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرتی ہیں۔ بڑی فضیلت ہے امام عالی مقام کی زیارت کی۔ اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، دنیا میں سیاحتی جگہوں کی کوئی کمی ہے؟ آگرہ ہمارے یہاں موجود ہے، قطب مینار ہمارے یہاں موجود ہے، نہ جانے ہندوستان کی سرزمین پر کتنے ایسے آثار قدیمی ہیں جسے دیکھنے کے لیے سال بھر میں دنیا بھر سے کتنے ٹورسٹ آتے ہیں، لیکن کیا انہیں کوئی ٹچ کرتا ہے؟ کیا کسی کی ہمت ہے کہ انہیں کوئی چھیڑ سکے، انہیں کوئی اذیت پہنچا سکے؟ ہماری حکومت کے مہمان ہوتے ہیں وہ، ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، لیکن دنیا کے جتنے بھی سیاحتی مقامات ہیں ایک لمحہ فکریہ ہے، ان سیاحتی مقامات پر جانے والوں کو کوئی چھیڑتا نہیں، کوئی ٹچ نہیں کرتا، کوئی اذیت نہیں پہنچاتا، کہیں بم وسفوٹ نہیں ہوتا، کہیں گولیاں نہیں چلتی ہیں۔ یہ تاریخ آدم و آدمیت کی، تاریخ بشر و بشریت کی واحد منزل معراج سرزمین عاشقان کربلا معلیٰ، جس کے لیے نباز ادب ڈاکٹر پیام اعظمی نے کہا تھا کہ کعبہ آ کر کربلا سے بندگی کی بھیک لے اور مدینہ اس زمین سے روشنی کی بھیک لے، ہاتھ پھیلا کر نجف بھی زندگی کی بھیک لے، کہہ دو ہر پیاسے سے آ کر تشنگی کی بھیک لے، دامن حق میں جو اللہ و نبی کی بات ہے سب حسین ابن علی کی دی ہوئی خیرات ہے۔ یا آخر کربلا کو ہی ٹارگٹ کیوں بنایا جاتا ہے؟ یا آخر کربلا کی سرزمین پر جانے والوں کو اذیتوں کا مقابلہ کیوں کرنا ہوتا ہے؟ یا آخر صدام صفت افراد آج کیوں پائے جاتے ہیں؟ یہ داعشیوں کا وجود کیوں کر؟ یا آخر متوکل جیسے افراد کیوں کر زائرین امام حسین علیہ السلام کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتے ہیں؟ وجہ یہ ہے، دنیا کے عام سیاحتی مقامات پر جانے والا سیاح جب واپس آتا ہے تو اپنے وجود میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا ہے، لیکن جب ایک زائر امام حسین سرزمین کربلا پر پہنچتا ہے تو اپنے وجود میں انقلاب پیدا کر کے آتا ہے، اس کے ہاں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے ہاں ظلم و ظالم سے بیزاری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس زائر امام حسین علیہ السلام کے ہاں مظلومین، محرومین، مستضعفین عالم کی حمایت و ہمدردی شامل ہو جاتی ہے۔ آج دنیا کو جس بات کا خوف ہے وہ خوف یہی ہے
یہ لبیک یا حسین کہنے والے، یہ یاد امام حسین علیہ السلام میں اشک کے غم بہانے والے وہ جوان جو آنسو بہاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جوانوں کا گریہ کرنا، میں نے دیکھا ہے جوانوں کی سینہ زنی کو، میں خود اس قوم کا ایک جوان ہوں۔ وہ جذبات جب انسانی وجود میں گھر کر لیتے ہیں تو دنیا کی ظالم ترین طاقتوں سے اظہار بیزاری انسان کا اپنا فریضہ بن جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے زیارت امام حسین علیہ السلام کی کتنی فضیلت ہے کہ ایک ایک قدم پر حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے کہ اگر انسان کے گناہان کبیرہ کا ایک انبار بھی ہو اور انسان معرفت سید الشہداء کے ہمراہ امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا پہنچ جائے تو پروردگار اس زائر حسینی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ پڑھیے علامہ سید مہدی بحر العلوم کو، یہی تو انہوں نے بیان کیا کہ سمجھ میں نہیں آتا ایک قطرہ اشک ایک سفر زیارت راہی جنت کیوں کر بنا سکتا ہے، اور پھر امام زمانہ نے آ کر کس انداز سے نصرت کی۔ اے مہدی بحر العلوم، کیا تم نے اس بادشاہ کا واقعہ نہیں پڑھا جو شکار کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ نکلتا ہے اور رات کی تاریکی چھا چکی ہے، تمام افراد اس سے جدا ہو چکے ہیں، وہ ایک جھوپڑی میں پہنچتا ہے جہاں ایک خاتون اپنے ایک نوجوان بچے کے ساتھ موجود ہے، اور اس نے اپنے گوشتفند کو ذبح کیا، تازے گوشت کا کباب بنایا۔ اب بتاؤ ہم اسے کیا دیں؟ جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسے ہی مشورے دیتا ہے۔ چاپلوسی کرنے والوں کی کسی دور میں کمی نہیں رہی ہے۔ بعض افراد نے کہا 100 اشرفیاں دے دی جائیں، بعض نے کہا کہ تھوڑا سا ٹکڑا زمین کا دے دیا جائے جس پر وہ کاشتکاری کر سکے، کسی نے کہا اتنے جانور دے دیے جائیں۔ لیکن وہ بادشاہ چونکہ بابصیرت تھا، اس کے یہاں شعور تھا، اس کے یہاں آگہی اور بیداری تھی، وہ یہ کہتا ہے اس نے اپنے کل سرمایہ حیات کو میری خاطرداری کے لیے قربان کر دیا، اگر میں اپنی کل مملکت اس پر قربان کر دوں تو وہ بھی کم ہے۔ کہا مہدی بحر العلوم مظلوم کربلا امام حسین نے اپنا کل سرمایہ حیات راہ خدا میں قربان کر دیا تھا، تو اب خدا کا حق تھا امام حسین کی عظمتوں کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے کہ زائر حسینی کو اور غم حسین میں آنسو بہانے والوں کو راہی جنت کرے۔ میں ایک مرتبہ پھر سے تحفہ سلام روانہ کرتا ہوں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید الشہداء کا تذکرہ ہو اور اصحاب حسینی کا تذکرہ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں بات مکمل نہیں ہوگی۔ 2-3 باتیں بیان کر کے ربط مصائب اور گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ امام حسین نے یہی تو فرمایا تھا انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی ولا اہل بیت ابر ولا اوصل ولا افضل من اہل بیتی۔ کیا فرمایا امام حسین نے؟ مجھے اپنے اصحاب و آوان و انصار سے بہتر اصحاب کئی نظر نہیں آتے، اور جتنا بہترین گھرانہ ہمارا ہے اتنا بہترین خاندان کہیں اور نظر نہیں آتا ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے تمام سننے والوں سے، اپنے نوجوان دوستوں سے، اپنی ماؤں اور بہنوں سے، ایک مرتبہ زیارت امین اللہ کی تلاوت کیجئے، ایک مرتبہ زیارت جامع کبیرہ کی تلاوت کیجئے، جس میں کس انداز سے امام ہادی نے تحفہ سلام پہنچایا ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأُصُولَ الْكَرَامِ، یہ وہی کرامت ہے جس کا تذکرہ زیارت عاشورہ میں ملتا ہے۔ ہم اور آپ زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ۔ پروردگارہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس ذات کے صدقے میں جسے تو نے کرامت بخشی ہے، اور پھر امام حسین کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں وَأَكْرَمَنِي بِكَ، اور جو کچھ مجھے عزت ملی ہے، جو آج سماج میں میرا ایک تھوڑا سا اعتبار ہے، یہ صدقہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی عنایتوں کا۔ ایک بار ضرور آپ تلاوت کیجئے شہدائے کربلا علیہم السلام کی زیارت کا، آپ مطالعہ کیجئے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی مختلف زیارتوں کا۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں، دیکھیے کسی بھی مشن کی کامیابی کے لیے ضروری یہ ہے
کہ ایک طرف تعلیمی بندوبست محکم ہو. الحمدللہ ہمارے جوان، ہمارے نوجوان، ہمارے والدین بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں بیدار ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ علم ہے تو کیا نہیں قدرت میں تمہاری، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو. اب آپ ذرا سوچئے، حسین نے کربلا کے میدان میں جب حبیب ابن مظاہر کو بلایا ہے تو جو خط لکھا ہے اس کا مضمون کیا ہے؟ من الحسین الغریب، حسین غریب کی جانب سے. کس کے لیے؟ الی الرجل الفقیہ، مرد فقیہ کہا ہے جناب حبیب ابن مظاہر کو. میں ایک گزارش کروں گا، ٹھیک ہے لاک ڈاؤن ہے، سخت حالات ہیں، بچوں کے لیے آن لائن کلاس کا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیے اگر ہمیں اور آپ کو جاویدانی چاہیے، اگر ہمیں اور آپ کو حیات طیبہ کا مالک بننا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کرنا ہوگا. میں ایک نمونہ پیش کروں آپ کے سامنے، باتیں بہت زیادہ ہیں. علامہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر المیزان لکھی ہے، 12 برس نجف اشرف میں گزارے ہیں علامہ طباطبائی نے حوزہ علم نجف میں. ان 12 برسوں میں علامہ طباطبائی نے فقط 12 چھٹیاں کی ہیں، روز عاشور بس. لہذا علم کے میدان میں ہمیں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوگا. اصحاب امام حسین میں فقہاء ہیں، صاحبان علم ہیں، اور پھر ان کی جو متعدد صفات کا تذکرہ ملتا ہے. سب سے پہلی چیز روح کی طہارت، پاکیزگی قلب حر کو امام حسین تک پہنچا دیتی ہے. سنیے گا آپ روایت، بلکہ آپ پڑھیے نیم رجب کی زیارت کو، جس میں ہم اور آپ شہدائے کربلا کو کس انداز سے تحفہ سلام پیش کرتے ہیں. السلام علی الارواح المنیخہ بقبر الحسین علیہ السلام، السلام علیکم یا طاہرین من الدنس. پاکیزگی قلب کا عالم کیا ہے کہ ایک زائر تحفہ سلام پہنچاتا ہے، لفظ طاہر کو استعمال کرتا ہے شہدائے کربلا علیہ السلام کے لیے. السلام علیکم یا محذبین، السلام علیکم یا ابرار اللہ. کیا عظمتیں ہیں، کیا رفعتیں ہیں شہدائے کربلا علیہ السلام کی. اور پھر ان شہدائے کربلا کی بصیرت و آگہی، دشمن شناسی کا عالم کیا ہے. ہلال ابن نافع، حبیب ابن مظاہر، ابو ثمامہ، زہیر قین، ان سب کی گفتگو کو آپ پڑھیے. مثلا ابو ثمامہ نے امام حسین کو کیا جواب دیا جب عمر سعد نے کسی کو بھیجا ہے. امام حسین نے پوچھا ابو ثمامہ کیا اسے پہچانتے ہو؟ بصیرت اور آگہی کا عالم یہ کہتے ہیں ابو ثمامہ شر اہل الارض، روح زمین کا بدماش ترین انسان ہے جو آ رہا ہے. زہیر ابن قین کو کسی نے تنزیہ طور پر مخاطب کر کے کہا تم تو عثمانی مذہب تھے، کب سے تم حسینی مذہب والے ہو گئے ہو، حسین کے پیروکار ہو گئے ہو. زہیر نے یہی تو کہا تھا، جیسے ہی میں نے حسین کے چہرے کو دیکھا مجھے رسول یاد آ گئے، میں نے اس مذہب کو لات مارا اور در حسین سے میں وابستہ ہو گیا. بصیرت و آگہی اصحاب امام حسین علیہ السلام کی ایک خاص صفت ہے. آپ یقین جانیے اصحاب حسینی نے ایک ایسے فتنہ زدہ سماج میں اپنی آگہی درج کرائی ہے جہاں جہالت کا بول بالا تھا. اب اس سے بڑی جہالت اس دور کی کیا ہوگی کہ لوگ یزید ملعون کو امیر المؤمنین کہہ رہے تھے. یزید کو مسند خلافت پر بیٹھتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، جو شرابی ہے، جو شریعت پیغمبر اعظم کا کھلم کھلا مذاق اڑا رہا ہے، جو پیغمبر اعظم کی توہین کر رہا ہے. یہ اس دور کی جہالت تھی، اور اس دور کی جہالت کے بادلوں کو چاک کرتے ہوئے اصحاب حسینی پہنچے ہیں میدان کربلا میں، جام شہادت نوش کیا ہے اور جانے قربان جائیں. سعید و زہیر زندگی پڑھیے، رمق حیات ذرا سی ایک ہی جملہ ہے، اوفیت ابن رسول اللہ، فرزند زہرا، کیا ہم نے وعدہ وفائی کی ہے؟ اور پھر امام حسین نے اپنے اصحاب سے یہی فرمایا انت امامی فی الجنہ، جنت پہ پیش قدم رہو گے. طاغوت زمانہ کے سامنے آگہی، بیداری، شعور، ادراک، بصیرت اگر ہمیں لینی ہے تو انہی شہدائے کربلا علیہ السلام سے. اور پھر ان کی شجاعت، ان کی استقامت. 90 برس کے مسلم ابن اوسجہ بھی شجاع ہیں. حبیب جیسا بوڑھا بھی کربلا میں شجاعت کا مجسمہ بنا ہوا ہے. جوان اپنی شجاعتوں کے ہمراہ جا رہا ہے. بزرگ
اپنی شجاعت کے ہمراہ جا رہا ہے اور پائے ثبات میں لغزش نہیں آتی ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں مثلا عمر ابن حجاج، یہ عمر سعد کے لشکر سے یہی تو کہتا تھا کہ او بے عقلو، صحابی حسین ہیں، او بے عقلو، کیا جانتے ہو کن لوگوں سے تم لڑائی کر رہے ہو؟ تم ایسے بہادروں سے لڑ رہے ہو جنہوں نے دنیا سے ہاتھ دھو لیا ہے، یہ موت کے پیاسے ہیں، کوئی بھی ان سے اکیلے لڑنے نہ جائے۔ اب آپ دیکھیے کس انداز سے شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ نے اپنی جان کو قربان کیا ہے، اور پھر اصحاب حسینی کی وفاداری جس کا اعتراف کیا ہے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ نے۔ طارق ابن زیاد کو آج کا مسلمان فاتح الفاتحین کا نام دیتا ہے، لیکن طارق ابن زیاد نے جب اسپین کو فتح کیا ہے تو کشتیوں کو غرقیاب کر دیا، آذوقہ حیات کو جلا دیا۔ 700 سال مسلمانوں نے اسپین میں حکومت کی، لیکن آج اسلامی نظام نظر نہیں آتا ہے، لیکن ایک بھری دوپہر میں حسین نے ایسا نظام قائم کیا کہ آج پوری دنیا میں حسینیت کا پرچم سر بلند ہے۔ فرق کیا ہے؟ طارق ابن زیاد نے آذوقہ حیات کو ختم کر دیا تھا، کشتیوں کو جلا دیا تھا، لیکن اللہ رے عظمت سید الشہداء شب عاشور چراغ کو گل کر رہے ہیں، جسے جانا ہو چلا جائے، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ لیکن تلواریں نیام سے نکال کر اصحاب حسینی نے یہی کہا تھا، مولا ایک بار نہیں 70 بار بھی اگر مار کر زندہ کیا جائے گا تب بھی آپ کی نصرت سے ہم اپنے قدم پیچھے ہٹانے والے نہیں ہیں۔ ہمارا تحفہ سلام پہنچے شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ کے حضور۔ میں چند جملے مصاحف کے پڑھنا چاہتا ہوں، دل رنجیدہ ہے۔ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کا غم ہم اس برس اس انداز سے نہیں کر سکے جس زور و شور کے ساتھ، جس شوق و اشتیاق کے ساتھ ہم کرتے تھے، لیکن جو بھی کیا ہے خلوص کے ہمراہ کیا ہے، اس امید و آرزو کے ساتھ کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا حسین کی پہلو شکستہ ماں آئیں گی اور رومال لے کر آنے کے بعد اپنے بیٹے حسین کے عزادار کے سامنے اپنے رومال کو پھیلا دیں گی، لاؤ میرے لال حسین کے عزادار اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر دو۔ یہ ایام بڑے سخت ایام ہیں۔ بس ایک منزل کو پیش کروں، میں نے بھی داغ یتیمی دیکھا ہے، خدا کسی بیٹے کو وہ منظر نہ دکھائے جو منظر مظلوم امام سید سجاد نے اپنے بابا کی شہادت کے بعد دیکھا ہے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ اس راستے سے گزر رہا ہے جہاں شہداء کے بے سر لاشیں ریگزار گرم کربلا پر پڑے ہوئے ہیں، اور سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اور جب زینب کبریٰ نے سوال کیا، بیٹا سید سجاد یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ امام سجاد نے یہی تو کہا تھا، پھوپھی اماں کیا کیا جائے، جوان بیٹا بوڑھے باپ کا بے سر لاشا ریگزار گرم کربلا پر پڑا ہے، اور بیٹا اتنا مجبور ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق خاردار ہے، کمر میں لنگر ہے۔ یہ شہداء اپنے نجس لاشیں دفن کر کے چلے گئے۔ بس ایک منزل کو پیش کرنا چاہتا ہوں، باب کوفہ پر یہ کاروان پہنچ چکا ہے۔ آپ صاحبان اولاد بھی ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، مجھے بھی اللہ نے ایک بیٹی کی دولت سے نوازا ہے۔ حسین کی 4 برس کی کم سن بچی سکینہ دروازہ کوفہ پر پہنچنے کے بعد اپنی پھوپھی زینب سے ایک سوال کرتی ہے، پھوپھی اماں کیا کوفے میں بھی پانی نصیب نہیں ہوگا؟ چھت کی بلندی پر بیٹھنے والی ایک خاتون کے کان میں یہ آواز پہنچی، اور اس کی نگاہ سکینہ کے کان کی لبوں پر پڑی جہاں خون جمع ہوا ہے، رخسار پر نشانات موجود ہیں۔ اس کوفے کی سرزمین پر اغیار کے مجمع میں مالک اشتر کی بیٹی آئی ہیں پرسہ دینے کے لیے بی بی زینب کو، جناب حبیب کی بیوہ آئی ہیں پرسہ پیش کرنے کے لیے، لیکن وہ خاتون ایک جام لے کر آتی ہے پانی کا اور کہتی ہے بیٹا تم پانی پی لو، لیکن میرے حق میں چند دعائیں کر دو۔ بس 2 جملے اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سکینہ نے چونکہ آغوش عصمت کی پروردہ تھیں، پانی لے کر الگ رکھا، اپنے جلے ہوئے دامن کو اٹھایا، ننھے ننھے ہاتھوں سے پہلی دعا، خدایا میری طرح اس خاتون کے بچے یتیم و اسیر نہ ہوں۔ دوسری دعا کیا ہے؟ میرا شوہر کسب معاش کے لیے گیا ہوا ہے،
دعا کر دو کہ میرا شوہر صحیح و سالم واپس آ جائے۔ بس اس موقع پر جناب سکینہ نے اپنی پھوپھی زینب سے جناب صالح کا تذکرہ کیا، کہا اونٹنی کے بچے نے پہاڑ کی بلندی پر جا کر بد دعا کی تو قوم کو عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ پھوپھی اماں میں بھی بد دعا کرتی ہوں، آپ آمین کہیے گا۔ زینب نے حسین کے کٹے ہوئے سر کی جانب اشارہ کیا۔ امام حسین نے آنکھوں میں اپنی بیٹی کو روکا، اور تیسری دعا مجھے مدینہ جانا نصیب ہو۔ اغیار کے مجمع میں زینب نے جب مدینے کا نام سنا تو یہی تو کہا، اے بی بی مدینے جا کر کیا کرو گی؟ میری شہزادی فاطمہ ہے، فاطمہ زہرا کی تو شہادت ہو چکی ہے، میرا شہزادہ حسین ہے۔ اب زینب نے کٹے ہوئے سر کو نوک نیزہ پر دکھایا اور اس کے بعد اپنے بالوں کا پردہ ہٹایا۔ اے ام حبیبہ، کہاں تم نے پہچانا؟ میں تمہاری شہزادی زینب، میرا لال میدان کربلا میں قربان ہو گیا، میرا بھیا عباس دریا کے کنارے ہمیشہ کے لیے اپنے شان قلم کرا کے سو گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما